السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں سید آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل صحیح اسلام۔ اب یہ دین سکھانے چلے، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اب یہ دین سکھانے چلے۔ مطلب ان کی داڑھی، ان کی ٹوپی، ان کا لال رومال، اور یہ سعودی عرب کی سرزمین پر رہتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ مشہور کیا جاتا ہے کہ یہ ہیں اصل ایمان والے، اور اب یہ ہمیں دین سکھانے چلے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم اسی پر بات کریں گے میرے بھائی۔ کسی بھی فرقے کا ہو بندہ، کسی بھی فرقے کا ہو، اللہ کا بندہ، وہ تحقیق کرے، تصدیق کرے، پڑھائی کرے، قرآن و حدیث کو پڑھے اور سمجھے، اس کے بعد عقیدہ بنائے۔ ہوتا کیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں داڑھی اور ٹوپی اور نمازوں سے جنت مل جائے گی۔ جو نبی کا گستاخ ہے اس کو کتنی بھی عبادت کرے تو اس کو جنت نہیں ملنے والی ہے۔ یہ بات سمجھیں آپ، یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ نبی کے گستاخ کو جنت نہیں ملنے والی، چاہے وہ کتنی نمازیں پڑھ لے یا کچھ بھی کر لے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے گروہ ہو جائے گے، صرف ایک گروہ ہی جنت میں جائے گا، اور وہ جنتی گروہ میں جو لوگ ترک سنت، ترک فرض، یعنی کچھ عبادتیں چھوڑ دیں گے یا گناہ گار ہوں گے، جنتی فرقے کے کچھ لوگ جن کا عقیدہ صحیح ہوگا، وہ جنتی عقیدے والا فرقہ، لیکن پھر بھی عبادتیں ترک کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کو سزا کے بعد واپس جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن جو 72 ہوں گے، ان کو گنجائش ہی نہیں ہے جنت کی، کیونکہ یہ گستاخ رسول ہوں گے۔ گستاخ رسول کی پہچان ہم کریں، ہمارا عقیدہ بچائیں۔ اگر عبادتیں چھوٹ رہی ہیں لیکن سزا کے بعد جنت ملے گی، لیکن ہمارا عقیدہ اگر خراب ہو گیا، ایمان خراب ہو گیا، ہم گستاخ رسول والا عقیدہ بنا لیں تو کبھی بھی جنت نہیں ملنے والی۔ ٹھیک ہے، تو ہم ٹاپک پر آتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ اب یہ ہمیں دین سکھانے چلے، یعنی کہ مظفر وہابی نام کا یہ بندہ ہے، سعودی عرب میں یہ حضور کی بارگاہ پر، حضور کے روضے پر یہ کسی کو درود و سلام پڑھنے سے منع کرتا ہے، اور میں ویڈیو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ پہلے ویڈیو سماعت کریں، پھر میں بات کرتا ہوں۔ اور ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریے، زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کروائیے تاکہ ہمارا عقیدہ سلامت رہے، عقیدہ بچے۔ عقیدہ رہے گا تو ہم مومن رہیں گے، عقیدہ درست نہیں ہے، ہم گستاخ والا عقیدہ ہے، تو پھر ہم مومن بھی نہیں رہیں گے۔ بھائی، عبادتوں سے جنت نہیں ملتی، یاد رکھنا۔ جب تک تم ایمان میں نہیں ہو تو تمہاری عبادتیں بھی قبول نہیں ہوگی، ایمان میں ہو تو عبادتیں قبول ہوگی۔ غیر مومن یعنی غیر مسلم، جو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ لوگ بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، کیا ان کا روزہ قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ لیکن یہاں پر کلمے میں بھی اتنے مسئلے مسائل ہیں، اس کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ کلمہ منافق بھی پڑھ کر سنائیں گے جو ظاہر میں مسلمان ہوں گے، اور وہ باطن میں حضور کا زیادہ ادب نہیں کریں گے۔ اس کی بہت سارے حوالے اور بہت ساری باتیں میں آپ کے پاس پیش کرتا رہوں گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے مظفر وہابی کیا کر رہا ہے، پھر اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ ابھی آپ آ رہے تھے تو ریورس آ رہے تھے نا؟ کیوں ریورس آ رہے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت کر کے ریورس آ رہے تھے، ریورس الٹا، سیدھے کیوں نہیں آ رہے تھے؟ پیٹ نہیں کرنی چاہیے۔ کس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اللہ نے کہیں کہا ہے کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ تو پیٹ پھیر کر کے نہ جاؤ؟ سنیے، انسان کو ادب کرنا چاہیے، جس انسان میں ادب نہیں، ٹھیک ہے، ہمیں تعظیم ہے، ادب ہے، بس میں سمجھ گیا۔ یہ ادب، یہ تعظیم، یہ احترام ہم کو اللہ نے بتایا یا نہیں بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ادب و احترام دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی اپنی آواز نہ، ہاں، تو ادب بتا دیا نا، اونچی آواز نہ کرو، یہ ادب بتایا۔ لیکن کیا یہ بتایا کہ جب آؤ اور واپس جانے کے وقت پیٹ نہ دکھاؤ؟ بتایا؟ ہاں، تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا، یہ مظفر وہابی، جو یہ وہابی ہو یا کوئی بھی ہو یار بھائی، ان لوگوں کو رسول کے ادب سے ہی زیادہ سے زیادہ اعتراض ہے۔ رسول کا کسی نے کوئی ادب کر لیا، کھڑے ہو کے درود پڑھ لیا، جیسے مجلس میں، محفل میں عام طور سے ایک رول ہوتا ہے کہ کوئی اگر بڑا شخص آئے تو لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کا ادب میں کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے حضور کے ادب میں کھڑے ہو کر درود پڑھنا یہ لوگوں کو چڑ ہوتی ہے۔ مطلب جہاں بھی حضور کا ادب کا معاملہ ہے تو اتنا ادب کیوں کر رہے ہو؟ اللہ نے کبھی بتایا؟
بات تو صحیح لگ رہی ہے سننے میں، کیونکہ یہ جو بتا رہا ہے کہ اللہ نے کبھی بتایا، اللہ نے جو بتانا تھا وہ سب بتا دیا تھا، اللہ نے کبھی نہیں بتایا۔ ابے تو گدھ الذی بیدال کے بودم چگد گھامڑ مادر زاد یتیم العقل، عقل کے پیدل گدھے، حرام خور تیرا میرا کسی دن سامنا ہو جائے تو تب بتاؤں گا تجھے میں، ٹھیک ہے؟ لیکن ابھی میں حوالہ دے دیتا ہوں تاکہ اس کے منہ پہ 4 جوتے یہیں پڑ جائے، ٹھیک ہے؟ ہمیں جب رسول کا ادب کرنا ہے تو ہم کہاں سے دین لیں گے بتائیں؟ صحابہ کے فہم سے۔ صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ جب اللہ نے سب بتا دیا تو بھائی اللہ نے یہ کب بتایا جو میں سوال کرنے جا رہا ہوں؟ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا تاکہ گدھے تک کے بات پہنچے، ٹھیک ہے؟ سعودی عرب سے اگر کوئی لوگ کانٹیکٹ رکھتے ہوں گے نا، یا پھر جو اہل حدیث لوگ ہیں ان لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچاؤ، اور پورے انڈیا کے مسلمانوں کا ایمان و عقیدہ یہاں پر سدھارنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اس گدھے تک پہنچاؤ ضرور۔ ہمیں صحابہ کا فہم لینا ہے۔ صحابہ کو کب بتایا بے اللہ نے کہ صحابہ پر وحی آتی تھی؟ صحابہ جب ادب کرتے تھے حضور کا، جب حضور وضو کرنے کے لیے بیٹھتے تھے تو وضو کے ٹائم صحابہ دوڑ کر پانی جھیل لیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے کہ پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے حضور کے وضو کا پانی۔ تو یہ تو صحابہ کو وحی نہیں آئی، نہیں تو سارے صحابہ نبی ہو جائیں گے۔ جس کو وحی آتی ہے وہ انبیاء ہو جاتا ہے، وہ نبی ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کو تو کبھی اللہ نے وحی نہیں بھیجی کہ تم حضور کا ادب ایسے کرنا، کبھی وہ وضو کرے تو دوڑ کر کے پانی جھیل لینا، پانی گرنے نہیں دینا۔ باقی سارا جتنا بھی ادب سے بھرا ہوا ہے تو وہ صحابہ کو کبھی وحی نہیں آئی کہ کیسے حضور کا ادب کرنا، ٹھیک ہے؟ صحابہ نے ان کا بہت سارا، جیسے حضور علیہ السلام جب بال تراشتے تھے، کٹنگ بناتے تھے، تو صحابہ ارد گرد گھومتے تھے اور ایک بھی بال منہ مبارک گرنے نہیں دیتے تھے زمین پہ۔ یہ پتہ ہوگا آپ کو، لیکن بتاتے نہیں ہو نا آپ۔ ادب کے لیے کوئی دلیل یا کوئی نئے حوالے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ادب دل اور من سے ہوتا ہے۔ کوئی نیا ادب اگر من سے انسان کرنا چاہے تو وہ اس سے اسلام کو کوئی بگاڑ یا تکلیف نہیں ہے۔ حضور کے ادب کے لیے ہی تو دین آیا ہے بھائی۔ اگر حضور کا ادب ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ حضور کی بے ادبی کے لیے اگر آواز اونچی اور بلند ہو جائے تو آپ کے ایمان میں زیرو کر دوں گا، آپ کا اعمال زیرو ہو جائے گا، پورا اعمال ضبط کر لے گا اللہ، صرف آواز اونچی پر۔ لیکن ادب پر کہیں بھی روک اور بین نہیں لگائے۔ اللہ نے کبھی بھی جب صحابہ نے حضور کا پانی جھیلا تو اللہ نے کبھی بھی یہ آیت نہیں اتاری کہ یہ کیا کر رہے ہو۔ کب کہا میں نے کہ صحابہ کو کہ حضور کا پانی جھیلو وضو کا؟ اللہ نے کبھی بھی حضور کا کوئی بھی ادب، نیا ادب جب انہوں نے کیا اپنے دل اور من سے، صحابہ نے جب ادب کیا تو کبھی بین نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ منع نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، نہ حضور نے منع فرمایا، نہ حضور نے کہا کہ صحابہ جب میں وضو کروں تو آپ میرا پانی جو ہے وضو کا زمین پہ گرنے نہیں دینا۔ نہیں بھائی، ادب کے لیے کوئی دلیل اور کوئی حوالے اور کوئی حکم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ادب چاہے جتنا جیسا کر لو، اس میں منع ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو کیا تیرے باپ نے بولا تھا وہ صحابہ کو کہ پانی ایسے جھیلنا؟ کہہ رہے حرام خور مجبر وہابی، تیری شکل تو دیکھ، سالے شیطان دکھ رہا ہے تو۔ اب جلال میں آ کر، غصے میں آ کر سنی پھر ایسا بولتے ہیں، کیونکہ حضور کے ادب کے لیے کوئی روکے گا تو غصہ آئے گا ہی، کیونکہ ہمیں ان سے محبت ہے، اور جو حضور کی بے ادبی کرے گا تو بھی غصہ آتا ہے کیونکہ ہمیں ان سے محبت ہے۔ تو بھائی ادب کے لیے کوئی دلیل، کوئی حوالے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ گدھے مظفر وہابی، جاہل سالے، کس نے تیرے کو عالم بنا دیا؟ کون ڈگری دے دیتا ہے آپ لوگوں کو پتہ نہیں، ٹھیک ہے؟ یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ نے ادب سکھایا کیا؟ صحابہ کے فہم سے ہمیں پتہ چلا صحابہ کبھی بھی حضور کا ادب نہیں توڑتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور رہی بات پشت کرنے کی، حضور کی طرف پیٹ کرنے کی، یہ تو میں ایک بیان تھا سید امین القادری صاحب نے اس پر سے بیان کیا ہے، اور بہت سارے علماء نے کیا ہے کہ صحابہ حضور کی طرف پیٹ نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ کوشش کروں گا میں اگلی ویڈیو میں یہ حوالے لگانے کی۔ اور پیٹ کرنے کو بے ادبی ہی کہا جاتا ہے ہمارے یہاں پر، تو ہم لوگ نہیں کرتے، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ شرک ہو جائے گا، بدعت ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، الانا فلانا ڈھیماکا۔ ابے کتے، تم تو ادب کرتے نہیں ہو، دوسرے کو بھی ادب کرنے نہیں دیتے ہو، ہاں؟ کہاں سے آتے ہو بے؟
امید کرتا ہوں آپ کو یہ آڈیو ویڈیو اچھی لگی ہوں گی. کسی بھائی کو برا لگا ہوں گا تو مجھے معاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں حضور کے ادب کے لیے بنا رہا ہوں. میں سوری ووری بولنے کا قائل نہیں ہوں اس پر. برا لگا ہوں گا تو تحقیق کریں، تصدیق کریں، ایمان میں آئیں، ادب میں آئیں. بے ادبی کبھی جنت نہیں لے جائے گی. عبادتوں کے بھروسے بیٹھے نہیں رہنا. عبادتوں کے بھروسے بیٹھے رہو گے. منافقین بھی اس زمانے کے یہی کرتے تھے، بہت عبادتیں کرتے تھے، لیکن اللہ اللہ ہی کرتے تھے. بلکہ یہاں تک کہ انہوں نے ایک مسجد بنا لی تھی. منافقوں نے داڑھی ٹوپی نماز روزہ حج سب زکوٰۃ سب کرتے تھے، اور ایک مسجد بنائی تھی انہوں نے. اس کا نام تھا مسجد زرار، جو حضور اکرم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود توڑوانے کا حکم دیا. مسجد تو اللہ کا گھر ہے نا، لیکن حضور نے توڑوانے کا حکم دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ حضور کا ادب نہیں کرتے تھے. بس حضور کا ادب ہی بھائی اصل دین ہے. اللہ کی عبادت تبھی قبول ہوگی جب ہم حضور کا ادب کریں گے. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی. شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ. مجھ کو سبسکرائبروں کی تھوڑی سی ضرورت اور ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.